ناظرین، جب ایک ایک کر کے قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت آنا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا نفخ صور سے ہوگی، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور یوں قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک مشرق و مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی چلی جائے گی۔ اس نامانوس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سورہ اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زد میں آ جائے گی۔ پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام زیرو مخلوق انسان جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات باقی رہ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد پورا ہو جائے گا، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ پھر جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرمائے گا، دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں؟ دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ ایک طویل سناٹے کے بعد اللہ رب العزت خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے۔ آج کے روز بادشاہی صرف اللہ قہار کی ہے۔ پھر ایک طویل مدت جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے سکوت اور سناٹے میں گزر جائے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے۔ نئی زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ وہ سفید، ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگی۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس پر گوشت بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا، تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام زندہ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر شہداء، صلحاء، فضلاء اور اہل ایمان اٹھیں گے، پھر فساق، فجار اور پھر کفار و مشرکین اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ قبروں سے کافر، مشرک، فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے، کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی چیونٹی کی شکل میں اور کوئی سر کے بل اٹھے گا۔ کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے۔ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی اور دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آئے ہوں گے۔ کوئی غم گسار اور مددگار نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی دوسرے کی طرف دیکھنے یا دھیان دینے والا ہوگا۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ شہید اپنی شہادت کے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی، لہٰذا ان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی جو کفار اور مشرکین پر ہوگی۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ یاد رہے ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہیں پہنچنا ہوگا۔ کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے۔ جو لوگ چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے۔ جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے۔ بعض کافروں کو ایک آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ کافر جہاں کہیں تھک ہار کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، اور جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دے گی۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق حشر میں پہنچیں گے۔ بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پر سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 1، کسی اونٹ پر 2، کسی پر 4، حتیٰ کہ 10 آدمی بھی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق چپ چاپ دم سادے ایک ہی سمت میں رواں دواں ہوگی، کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال بھی نہیں ہوگی۔
ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، ستاروں کی پوجا کرنے والوں کا گروہ، آگ کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، بتوں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، منافقین اور مرتدین کا گروہ ایک طرف اور دوسری طرف ایمانداروں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء علماء کے ساتھ، صلحاء صلحاء کے ساتھ، عابد عابدین کے ساتھ، متقین متقین کے ساتھ، خاشعین خاشعین کے ساتھ، شہید شہداء کے ساتھ، مجاہد مجاہدین کے ساتھ، حافظ قرآن حفاظ کے ساتھ، قراء حضرات قراء کے ساتھ، سخی سخیوں کے ساتھ، عادل عادلوں کے ساتھ اور رحم دلوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ اسی طرح فساق اور فجار لوگوں کے بھی الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے۔ بے نمازوں کے ساتھ، روزہ نہ رکھنے والے بے روزہ داروں کے ساتھ، زکوٰۃ نہ دینے والے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ، نافرمان اولاد والدین کے نافرمانوں کے ساتھ، قاتل قاتلوں کے ساتھ، ڈاکو ڈاکوؤں کے ساتھ، شرابی شرابیوں کے ساتھ، زانی زانیوں کے ساتھ، سود خور سود خوروں کے ساتھ، رشوت خور رشوت خوروں کے ساتھ، ظالم ظالموں کے ساتھ، غاصب غاصبوں کے ساتھ، خائن خائنوں کے ساتھ، کفار سے دوستی کرنے والے کفار سے دوستی کرنے والوں کے ساتھ، کفار سے مشابہت اختیار کرنے والے کفار سے مشابہت اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ غرض میدان حشر میں اہل ایمان کی جائے قیام الگ ہوگی، کافروں مشرکوں منافقوں فاسقوں اور فاجروں کا ٹھکانہ الگ ہوگا۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو زانوں تک اور کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا، کوئی سینے اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی اور بعض لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ بھوک پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، خواہ ہمیں جہنم میں ہی بھیج دے۔ یاد رہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل کے برابر ہے۔ اس کے باوجود جون جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں اس روز کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ درجے زیادہ ہوگا۔ لاچار اور بے بس ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ کو جنت میں جگہ دی۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے، آج کے دن آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس طرح اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ آیا ہے اور نہ بعد میں آئے گا۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی۔ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ ضرور سفارش کریں گے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور سفارش کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ آج میرا رب اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے بعد ہوگا۔ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ باز پرس نہ کر دیں۔ لہٰذا تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری حالت کیا ہو رہی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے،
آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں ہوگا۔ میں نے دنیا میں ایک آدمی قتل کر دیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے رسول اور اللہ کی روح ہیں، آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ تم لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ ضرور تمہاری سفارش کریں گے۔ پھر لوگ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ ہماری حالت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں، اپنے رب کے حضور سفارش کریں کہ وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہاں میں ہی آج کے روز سفارش کے لائق ہوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ اور سوال کرو، آج سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائیں گے۔ فرشتے زمین کے دور و نزدیک کناروں پر صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ 8 فرشتوں نے اللہ رب العزت کا عرش تھام رکھا ہوگا۔ عدالت الہی قائم ہو جائے گی۔ ملائکہ، انبیاء، اولیاء، صلحاء کو بطور گواہ طلب کر لیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نام اعمال تقسیم کر دیں۔ اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اور کفار و مشرکین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اعمال نامے پر نظر ڈالتے ہی ہر آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی کے واقعات آ جائیں گے۔ بھولے بسرے ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے۔ اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، کہیں گے، لوگو آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ کفار و مشرکین کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی۔ حسرت و ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے، کاش مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور کاش میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کفار و مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے، یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے جس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا موجود ہے۔ ہائے ہماری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں شامل نہ ہو۔ اعمال ناموں کی تقسیم کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا بغیر کسی ترجمان کے براہ راست سوال کرے گا۔ سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا۔ مشرک انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے، ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو گواہی کے لیے بلائیں گے تو وہ مشرکوں کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک پھر انکار کر دیں گے۔ شرک سے بھرپور کرامن کاتبین کا تیار کیا ہوا نامہ اعمال ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے۔ پھر اس دور کے انبیاء، علماء یا اولیاء کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا تو وہ ان کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے۔ پھر قبر یا مزار کی وہ جگہ جہاں شرک کیا جاتا تھا گواہی کے لیے لائی جائے گی، وہ بھی مشرکوں کے شرک کی گواہی دے گی، لیکن مشرک اس کا بھی انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے، یا اللہ کیا تو نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے۔ مشرک کہیں گے، آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی گواہی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے۔ تب مشرکوں کے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی یہ شرک کرتے تھے، اور یوں ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ اپنے اعضاء کو لعن طعن کریں گے کہ ہم تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جواب میں اعضاء کہیں گے، جس اللہ نے تمہیں بولنے کی قوت عطا فرمائی ہے اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا تھا، ہم کیسے انکار کر سکتے تھے؟ ایک منافق سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا میں نے تمہیں دنیا میں عزت، حکومت، اہل و عیال اور مال و دولت نہیں دیا تھا؟ وہ عرض کرنے لگا، کیوں نہیں یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھے گا،
کیا تجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا؟ منافق کہے گا ہاں یا رب، مجھے پورا یقین تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پر ایمان لایا۔